السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن بھی اچھے گزرے ہوں گے. اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان بے شک رقبے کے لحاظ سے بڑا چھوٹا ملک ہے. اتنا چھوٹا بھی نہیں مگر چھوٹا ہے. مگر ہم ڈائیورسٹی اگر دیکھیں تو پاکستان میں ہر طرف ہمیں ڈائیورسٹی ملتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جس جگہ بھی جائیں وہاں پر مختلف زبان ہوگی، مختلف کلچر ہوگا ان کا، مختلف کھانے ہوں گے، تو ہمیں ہر قسم کی چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ایک صوبہ خیبر پختونخوا، ایون دو اس کی ہسٹری ذرا ڈارک ہے کہ مطلب جب بھی ہمیں اس صوبے کا نام سننے کو ملتا ہے تو پہلی چیز دماغ میں آتی ہے دہشت گردی. وہ اصل میں ہماری ایک اسٹیریوٹیپیکل سی سوچ بن گئی ہے کہ بھائی بس دہشت گردی ہے. اور دوسری بات وہاں مطلب بڑی خوبصورت جگہیں ہیں، پھر بھی وہاں کا ٹورزم اتنا پروموٹ نہیں ہوا. کیونکہ وہ آپ کو بھی سب کو پتہ ہے کہ جس طرح پرانے دن تھے. تو آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں وزیرستان سے، KPK سے. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور خیریت سے ہوں گے امید ہے آپ. انشاءاللہ. تو پہلے تو آپ دیکھنے والوں کو اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن کروا دیجیے. میرا نام محمد ناصر خان داوڑ ہے اور میں نارتھ وزیرستان سے میرا تعلق ہے، اور 1992 تک تو میں وہاں ہی پڑھا ہوں. اس کے بعد اسلام آباد شفٹ ہوا ہوں. اسلام آباد میں نوکری کر رہے اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں آفیسرز ہیں. تو صاف تو جو آپ جس طرح انٹرویو میں کہہ دیا، واقعی ہمارے علاقے میں یہ حالات ابھی بھی اسٹل اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھے. یہ جو آپ کہہ رہے کہ نارمل ہو گئے، سچ کوئی نارمل نہیں ہے ابھی تک. باقی تو جو آپ کا فاٹک ایریا جو نے مرج کر دیا، اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے. فائدہ یہ نہیں ہوا کہ ہماری ٹوٹل 12 سیٹس تھی قومی اسمبلی کی، وہ 6 پہ آ گئی. ہم 50% ووٹ ختم ہو گئی. آپ کی 10 سیٹیں ہماری اس کی تھی سینٹ کی، وہ ایک بھی نہیں رہی. یہ کافی سارے چینجز آئی ہے. باقی ان لوگوں نے خسادار سسٹم چینج کر دیا. خسادار کی جگہ پولیس آیا تو ابھی تک وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے پولیس کو، نہ جوڈیشری کو ایکسیپٹ کر رہے. وہ تو جرگا سسٹم تھا، گھنٹے 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا. اب تو سالوں لگ رہے ہیں. بالکل. تو لوگ وہاں سے ابھی انوائڈ ہے کہ ہم کیوں مرج ہوئے. اچھا، بچپن جو ہوتا ہے وہ مطلب ایک بڑا ایک اہم ستون ہوتا ہے وہاں. تب جب پرورش ہوتی ہے تو اس میں اپ برنگنگ میں مطلب بڑی چیزیں کام آتی ہیں. علاقہ بھی اس میں ایک بڑا رول پلے کرتا ہے. تو آپ کا بچپن کیسا تھا وزیرستان میں؟ میرا بچپن بہت اچھا رہا. وہاں پہ اس وقت تو بالکل امن و امان تھا. وہاں پہ دہشت گردی کا نام نشان ہی نہیں تھا. وہاں پہ اقدار تھے، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹے پہ شفقت کرنی، وہ عام روٹین والی تھی. ہم بھی پہلے چھوٹے بچے بس ہوتے تھے، اسکول میں گئے، اسکول پڑھتے رہے. وہاں پہ ٹوٹل 3-4 اسکول ہی تھے. ایک گورنمنٹ کا اسکول تھا، 2 پرائیویٹ اسکول تھے، اور ایک صرف کالج تھا FSC لیول تک. وہ بڑا 1983 میں جب ہم کالج میں گئے تو وہ ڈگری کالج بن گیا، یعنی BA تک ہو گیا. BA تک ہم وہاں پہ تعلیم حاصل کی. وہاں سے اس کے بعد آگے ہم پشاور یونیورسٹی میں ہسٹری میں داخلہ لے لیا کہ چلو ہسٹری پڑھ لیتے. لیکن وہاں پہ حالات پھر اس طرح خراب ہو گئے کہ پھر ہمیں دوبارہ واپس جانا پڑ گیا ہے نارتھ وزیرستان. اور فیملی کو سپورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے نا کہ اس طرح ہوگا. وہاں پہ واقعی کافی نہ کوئی روزگار ہے نہ کچھ ہے. وہاں پہ کاروباری تو اسمگلنگ ہے یا منشیات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے بھی کوئی جس طرح کچھ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کے لیے کوئی انڈسٹری بنایا، کچھ سچ کوئی ابھی تک وہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا، بینگ فرام اے بیکورڈ سٹی، تو آپ نے شروع میں کیا چیلنجز فیس کیے؟ پہلے میں آیا تھا IB میں، کسی زمانے میں آ گیا تھا 87-88 میں. 88 میں آیا تھا، 91 تک میں IB میں رہا ہوں. IB کی نوکری ایسا نہیں تھی جس طرح آج کل ہے. اس وقت بڑے مینز آف کمیونیکیشنز بھی نہیں تھے، تو بس اور دوڑ لگی رہی تھی. پھر وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. پھر ایک نوکری آئی تھی واٹر اینڈ پاور منسٹری میں، اس کے لیے اپلائی کیا، اس پہ سلیکٹ ہو گیا. تقریباً 92 سے لے کے 2004 تک وہ کیا. اس کے بعد FPC میں ہم نے ایگزام دے دی. اس کے بعد یہ سیکریٹریٹ گروپ میں OMG میں آ گئے. جو وہ ہے نا، آپ جو کہہ رہے کہ کیا مسائل درپیش ہے، اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے نوکری کے لیے جو آج کل ہے. آج کل لوگ بہت پڑھ لکھے گئے لیکن ہمارے پاس نوکریز نہیں ہے. وہاں اس وقت کافی وفر مقدار میں ہوا کرتے تھے جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا. اب تو حالات آپ کے سامنے. کہا جاتا ہے کہ مذہب اور سیاست کا بڑا رول ہوتا ہے کسی پہ انفلوئنس کرنے پہ. تو اور ہم نے ویسے بھی بڑا سنا ہے کہ مذہبی بھی اور پولیٹیکلی بھی وہاں پر لوگ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. تو جو وزیرستان کا ماضی تھا، جو مطلب ڈارک ماضی ہے، اس پہ ان چیزوں کا کیسے انفلوئنس تھا؟ نہیں، وہاں پہ سیاست کا تو اتنا کوئی ایشو نہیں تھا پولیٹکس میں. وہاں پہ مذہب کا بہت ابھی بھی
تقریباً 50% زور ابھی اسی کا ہے، چل رہا ہے. صحیح. سیاست میں یہ تھا اس وقت تو ووٹ تھے ہی نہیں، ہمارے ایڈل فرنچائز نہیں تھی، خاص ملکوں کے ووٹ ہوتے، ملک صاحب ہوتے تھے. ٹوٹلی نارتھ وزیرستان کے ٹوٹل 1200 ووٹس تھے جو میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا. وہ آسانی سے مینوور ہو جاتے تھے. اب تو جب مولوی آ گئے، لیکن وہاں پہ بھی مولوی کیونکہ ملک نہیں تھے تو اس وقت الیکشن لڑ سکتے تھے. یہ جب اگر آپ کو یاد ہو 1992 میں جب 91 میں آئی تھنک بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آ گئی تھی، تو وہاں پہ اس نے کہا کہ ایڈل فرنچائز ہونے چاہیے، فاروق لوہاری نے آرڈر پاس کر دیا. اس کے بعد جب ہے تو ابھی تو سمجھو وہاں پہ ابھی تک جو ہمارا ریلیج وہ ہے نا اس کا زور ہے ابھی بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں البتہ ایک اور ابھی آج کل آئے پی ٹی ایم وغیرہ آ گئے، دوسرے آ گئے. پی ٹی ایم کا بھی کافی اثر رسوخ ہے، بٹ زیادہ رسوخ ابھی بھی یہ کی ہے، مذہبی کی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی اعلان کر لیتے ہیں. بالکل. تو پھر ہم سارے ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے کہ پھر وہ اس کو سسٹین کرے. اچھا، جیسے ہی ہم نے پہلے بات کی وزیرستان کی اور ہم نے بات کی کہ ٹیررزم کی، تو ویسے بھی جب بھی مطلب آپ کسی ذکر کریں کہ بھائی وزیرستان سے ہیں، تو پہلی جو فیلنگ آتی ہے ذہن میں وہ آتا ہے کہ بھائی مطلب وار لائک سی فیلنگ آتی ہے کہ جہاں پر مطلب ہر وقت ایک جنگ چلتی رہتی ہے. تو اگر آپ کسی نئے بندے کو وزیرستان کے بارے میں بتائیں گے تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کہ مطلب کیا کچھ ہے وہاں پہ؟ نہیں، کوئی وار لائک جگہ نہیں تھی. 2001 سے بالکل پرامن تھا. 2001 کے بعد ابھی آپ نے 9/11 کو میں شامل ہوئے، اس کے بعد سے تھوڑا بہت ہمارا جب فارن فورسز آ گئے، ہمارے فارن فورسز مینس فارن کے لوگ آ گئے، جس طرح عربی آ گئے، اسامہ بن لادن، دوسرے یہ لوگ آ گئے، تو تھوڑا بہت وہ چلتا رہا. لیکن اس وقت تک امن نمائندہ یعنی 2009 تک سمجھے 8 تک جب طالبان کا رجم ہوتا تھا. لیکن جیسی وہ وڈرا ہو گئے اور الائٹ فورسز آ گئے اور ہمارے یہاں پہلے ان لوگوں نے آپریشن شروع کر دیا، وہ سو کالڈ آپریشن. اس کے بعد تو یہ مسئلہ ہوتا کہ وہاں پہ فوج کے لوگ بھی آزادی سے نہیں گم پڑ سکتے. باقی تو سارے 3-3.5 سال تو ہمارے سارے آئی ڈی پیز بنے باہر آ گئے. تو 3-3.5 سال کے بعد ابھی تک بھی نارمل حالات نہیں ہیں ہمارے یہاں. وہ آئی ڈی پیز کا جو اثر ہے یا جو جن لوگوں کا جو جائیدادی تھی یا ورثے جو بھی تھی، وہ ابھی بھی اسٹل ابھی تک ڈارمنٹ پڑی ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور سب کچھ ڈیمالش کیا ہوا ہے. یعنی اکنامکلی بہت پیچھے چلے گئے ہم. کوئی وار لائک زون نہیں ہے ابھی بھی، کوئی وار لائک نہیں ہے وہاں پہ. یہی چیز ہے اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میرا مہمان آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، اس لوگوں کو پتہ چل گیا یہ فلانا کا مہمان ہے، تو سوال ہی پہ کہ اس کو ٹچ بھی کر لے. وار لائک تو بہت دور کے بعد کوئی اغوا کر لے. ایسی کوئی وہ نہیں ہے ایشو. صحیح. اچھا، اگر جیسے بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جو وزیرستان ہے اس کا بڑا مطلب پرانا تعلق ہے ٹیررزم کے ساتھ، تو اس سچویشن میں کیونکہ ظاہر ڈیولپمنٹ پہ بڑا زور ہوتا ہے اس کا اور رکی رہتی ڈیولپمنٹ، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ کوئی تبدیلی میرے خیال میں نہیں ہے. یہ صرف یہ آ گیا کہ تھوڑے سے وہ ہو گئے، آئی ٹی سے منوس ہو گیا. پہلے تو آئی ٹی کا نام نشان تک نہیں تھا. موبائل بھی ابھی آیا، آپ کے نیٹ ورک سسٹم پرووائڈر ابھی آ رہے ہیں. وہاں پہ 3G 4G ابھی بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آپ کے آ رہے ہیں DSL وغیرہ، PTCL کا علاوہ کوئی وہاں پہ نہیں ہے. کوئی تبدیلی سمپل یہ آ گئی ہے کہ لوگ ابھی اس طرف رجحان کریں کہ ٹورڈز کاروبار کس طرح کریں گے. لیکن وہ بھی جب تک جو اس کی کمپنسیشن کے کلیمز ہیں، یعنی 2017 سے لے کے ابھی 2022 5 سال ہو گئے، اپروڈ کلیمز ہیں، ابھی تک ڈسبرس نہیں ہوئے لوگوں کو. تو لہٰذا وہ تو اثر تو کچھ نہیں ہوا، الٹا ہم یعنی جو 2011 میں ہم تھے اس سے بھی تھوڑا سا ہم پیچھے آ گئے اس کے آپریشنس کی وجہ سے اور نان کمپلائنس آف دی کمپنسیشن جو ہوا ہے اس کی وجہ سے. اچھا، نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ایک ملک کا مطلب ایک اہم اثاثہ ہوتے ہیں، تو اس ٹرانزیشن میں نوجوان نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ نوجوانوں نے بہت کچھ کھویا ہے، پایا ابھی تک تو کچھ نہیں ہے. ابھی صرف یہ جو آپ کا یہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ آئی ہے کہ محسن داؤد وغیرہ اور اس طرح لوگ، یہ لوگ جو ہے نا یہ ابھی وہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جو حقوق کے رائٹس ہے اس کے لیے لڑ سکتے ہو، چھین سکتے ہو. رجحان وہاں پہ اس طرف اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت ہی انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. اور جو پہلے لوگ تھوڑا بہت کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی ابھی پانی تک، یعنی وہ جو سسٹم ہے کینال سسٹم وہ بھی نہیں، اریگیشن سسٹم وہ بھی تباہ ہوا ہے. تو لوگ اگر اس طرح چلتا رہے نا تو میرا خیال ہے کہ جو آپ ٹیررزم کی طرف لازمی جائیں گے. بالکل. جب آپ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوں گے تو اس طرح NDMA میں یا PTM وغیرہ میں جاتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے. بہت بیڈلی افیکٹ ہوا ہے، اسپیشلی ہمارے جو ایجوکیشن ہے نا وہاں پہ تقریباً سمجھو ختم ہے. چھوٹے موٹے 2-3 اسکول ہے اور کالج بھی نامنل تعداد ہوگی 15-20 یا 100 کے قریب، اس سے اوپر نہیں ہے. صحیح. یعنی BE لیول تک. صحیح.
اچھا، جس طرح سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، مرد اور عورت بھی اسی طرح ہوتے ہیں اور ان دونوں کا ترقی کرنا بہت ضروری ہے. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے وہاں پر خواتین کو مطلب روکا جاتا ہے ترقی کرنے سے؟ نہیں، ترقی سے کوئی نہیں روکتا، لیکن وہاں پہ ایک کلچر ہے پردے کا اور بہت سخت ہے وہاں پہ. اس کی پابندیاں بہت ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں بھی ہے، اسلامی پابندی ہے، بٹ وہاں پہ یہ آپ یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عورت جا کے کوئی کام کرے گی. بالکل وہ پابندی ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تانا سمجھتے ہیں ایک قسم کا. یہ نہیں ہونا. لیکن ابھی اب کافی سارے وہاں سے جو آئی ڈی پیز ہو کے یہ لوگ ادھر آ گئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں ادھر پہ، لیکن وہاں پہ نہیں کر سکتے. پشاور میں بہت مشکل ہے، اسلام آباد اور لاہور یہاں پہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ چیز جو آپ بتا رہے نا کہ عورت اور مرد کا. اچھا، آپ کو اس سے کیا لگتا ہے کہ کس طرح اس چیز کے اوپر مطلب اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے کہ عورت کو تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے اور لوگوں کو تھوڑی آگاہی دی جائے؟ وہ کس نہیں، موٹیویٹ کا جہاں تک تعلق ہے موٹیویٹ بھی کر لے لیں، لیکن جب اس سے آپ پابندی لگا رہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل موٹیویشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اور تو ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو نارتھ وزیرستان یا وزیرستان کے جو لوگ ہیں وہ باہر آئے، باہر کے لوگ عورتیں نا وہ ہمارے پاس آئے کام کریں. اس طرح چینج ہوگا نا، چینج اور روٹیشن سسٹم، بالکل، پھر تو کام بن سکتا ہے. ادروائز وہاں پہ اپنے جو مقامی ناممکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کر لیں. صحیح. آپ نے مطلب اگر آپ آج سے 10 یا 15 سال بعد دیکھیں تو آپ کو وزیرستان کا فیوچر کس طرح نظر آتا ہے؟ یہ گیٹ پہ ہوگا ٹورڈز سینٹرل ایشیا. اگر ابھی تھوڑے سے اس نے کام شروع کر دیا ہے، روڈز ووڈ تقریباً بند، تھوڑا ایک بند بھی چکا ہے، 50% بند رہا ہے، تو یہ ڈائریکٹ آپ کا سینٹرل ایشیا کا گیٹ پہ ہوگا. اور یہاں پہ بہت ہی کاروباری سرگرمیاں بہت زیادہ ہوں گی. صحیح. میرے خیال میں نزدیک ترین روٹ ہے پاکستان کا، فرام پاکستان ٹو سینٹرل ایشیا. صحیح. ٹوٹل آئی تھنک سو میران شاہ سے لے کے اور آپ کا جو رشیا کا جو لگ رہا ہے یوکرین وغیرہ یا ازبکستان، یہ تقریباً ہو گئے 600-650 کلومیٹر ہے. صحیح. یعنی مطلب ترقی کی کافی چانسز کافی ہے. بالکل. آپ جو گزرا کل ہے وزیرستان کا، جو پریزنٹ ہے اور جو فیوچر ہے، اس کو آپ ایک لفظ ایک فریز میں کیسے بیان کریں گے؟ میرے خیال میں جو فیوچر ہے نا وہ برائٹ ہے. اور جو اس سے پاسٹ میں تھا ہمارا وہ اتنا وہ تھا، لیکن اتنا اپنی برائٹ نہیں. درمیان میں جو ہمارا عرصہ رہا ہے تقریباً 2011 to 2017، یہ ڈارکسٹ، کیونکہ کوئی تھا نہیں وہاں پہ، آپریشنز ہو رہے تھے، تو وہ ڈارکسٹ ایریا. ادروائز جو آنے والا کل ہے نا کافی روشن ہے اس کا. صحیح. اچھا، جب ہم سنتے ہیں کہ کافی جو شہید ہوتے ہیں تو اس میں جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کا جذبہ بھی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے کافی پہلے بھی پاسٹ ان کا اتنا برا رہا ہے اور پریزنٹ میں مطلب وہ کافی چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں. تو وزیرستان کے جو نوجوان ہیں ان کا ملک کی مطلب سلامتی وغیرہ کی طرف کیسا عزم ہے؟ نہیں، وہ تو روز تیار ہوتے ہیں. دیکھو اگر 1946 اور 47 میں بھی جاؤ نا تو کشمیر کا جو وار لڑا تو آپ کے وزیرستان والے لوگوں نے لڑا ہے، قبائلیوں نے لڑا ہے. ابھی بھی ان کا وہی جذبہ ہے جہاد کے بارے میں، اور پاکستان کے ساتھ تو بالکل مخلص ہے، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے. ہاں، یہ تو بعض سیگمنٹس ہر جگہ پہ ہو سکتے، ہو بھی سکتے کہ وہ پاکستان سے مخلص نہ ہو، بٹ وہ بہت کم ہے. اور وہ بالکل انسکرین بھی نہیں ہے، بالکل ڈارم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، چلیں تھوڑا ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف بات کرتے ہیں. پہلے بھی پازیٹیو چیز تھا لیکن تھوڑا کرٹیسزم تھا. تو وہ وزیرستان کی کیا اسپیشلٹیز ہیں؟ اسپیشلٹیز کے دو ہیں. ایک مہمان نوازی بہت اسپیشلٹی ہے اس کی. کوئی بھی چلا جائے نا، آپ یہ نہیں اگر آپ کہیں رات ہو گئی یا دن ہو گیا، آپ کھانے کا ٹائم ہے تو چھوٹا بچہ بھی آپ کو نہیں چھوڑنے دے گا کہ نہیں پہلے کھانا کھاؤ گے پھر جاؤ گے. اسپیشل کھانے پینے میں تو اسپیشلٹی ہمارا پینڈا اسے کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، ڈی خان بھی صوبت وہاں کا ہے. اور ایک ہے عید کے دنوں میں ہوتا ہے دیسی گھی ہوتا ہے اور چاول ہوتا ہے اور ثابت مونگ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ یہ دو چیزیں اس کی کھانے پینے میں اسپیشلٹی ہے. اگر آپ کو وزیرستان کا ایمبیسیڈر بنایا جائے اور فرض کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ لے جائیں، تو پہلے تو آپ مجھے ایکسپلین کس طرح کریں گے کہ کیسا شہر ہے؟ دوسری بات پھر مجھے کون سی ایسی جگہیں ہیں جو ہاں آپ ضرور لے کے جائیں گے؟ بالکل. آپ جو ہمارا جو برٹش شہر تھا نا اس جگہ پہ آپ کو لے کر جاؤں. شہر تو خیر آپ کو نظر آئے گا بالکل کھلا ڈولا شہر ہے، انوائرمنٹلی از ویری کلیئر، پولوشن کوئی نہیں ہے وہاں پہ. بالکل آپ کو بالکل آرگینک چیزیں ملیں گی وہاں پہ. دو تین چیزیں آپ کو جو ملے گی، ایک کسی زمانے میں وہ کہتا تھا، ایک بزرگ تھا جس کو بزرگ کہتے ہیں، بزرگ تھا یا نہیں تھا آئی ڈونٹ نو، بٹ لیکن وہ فقیر ایپی کے نام سے مشہور ہے.
اس نے جو انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی وہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہے وہ دیکھ لیں گے، اس کے علاقوں میں پہاڑوں میں وہ دیکھنے کی چیزیں. جو میران شاہ میں فورٹ ہے اس میں جب جائے تو اس میں انگریز وقت کی آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری اور کیا کیا ہوا ہے ہسٹریز کی. باقی زیادہ تر جو وزیر قوم ہے نا ہمارے نارتھ میں 2 قسم کے قوم ہے، ایک داوڑ ہے، ایک وزیر ہے. وزیر جو ہے نا یہ پہاڑوں میں رہائش پذیر ہے، زیادہ تر رہائش اس کی. اور جو داوڑ ہے وہ پڑھے لکھے بھی ہے اور سیٹل ایریا میں پلین ایریا میں. تو وہ ابھی تک وہ کانفلکٹ اس کا ابھی تک وہ چل رہا ہے. لیکن ایز سچ اگر اس کو پتہ چلے کہ مہمان آیا تو مہمانوں کے ساتھ اس طرح کوئی نہیں. اور آپ وہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز بہت جس طرح رزمک ہے، رزمک جاؤ تو اس کو چھوٹے لنڈن سے وہ کیا ہوا ہے. اس طرح آپ اے پی ایک جگہ اے پی اسے کہتے ہیں، وہاں پہ جاؤ تو پھل آپ کو وہ دنیا کی جہاں کے جہاں پھل نہیں تو وہاں پہ ہوتے ہیں، بادام شمانی چرغوزے وغیرہ. شوال سائڈ پہ جاؤ تو شوال میں بھی یہی چیز ہے. دیکھنے کی بڑی چیزیں ہیں، دیکھنے کی بڑی چیزیں ہسٹوریکلی بھی بڑی پروموٹ نہیں کر سکتے. پروموٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی زمانے میں بڑا وہ ہوتا، یہ جو آپ نے پہلے انٹرو میں کہا نا کہ دہشت گردی کا ایشو تھا، فلانا تھا. ایشو وہ نہیں تھا. لوگ وہاں پہ ہے جو کہتے ہیں ان امپلائڈ ہے، تو پیسے کے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، یا تو مجھے اغوا کرے گا یا آپ کے اغوا کرے گی. ان سے رینسم کی منی سے وہ کر رہے تھے. باقی کسی کو مارنے والا کام کوئی نہیں تھا وہاں پہ. ویسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب جو ہماری گلگت بلتستان والی سائڈ ہے ان کو بہت پروموٹ کیا جائے، کرنا بھی چاہیے. لیکن وزیرستان کو اتنی مطلب ملا نہیں ہے پروموشن. کوئی بات نہیں کرتا کہ بھئی وہاں بھی ایسی جگہ ہیں. نہیں آپ کی بات صحیح ہے. گلگت بلتستان کو اس لیے پروموٹ کرے گا ہمارا جو کیا کہتے ہیں اس کا ڈور اوپن ڈور ٹورڈس چائنا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو دیکھو وہاں پہ اتنی سہولتیں ہیں گلگت کو کہ وہ بغیر پاکستانی پاسپورٹ کے اور ویزے کے چائنا ٹریول بھی کر سکتے ہیں اور آ بھی سکتے، اس طرح ان کے بھی آ سکتے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ قدرتی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں آپ کے، اور کیا کہتے ہیں اس کا آپ کو ٹورزم کا علاقہ ہے. ہمارا جو نارتھ ہے وہ بڑا ٹورزم کا ایشو ہے، لیکن آتا کوئی نہیں ہے. اس لیے نہیں آتا کہ وہ کہہ رہے کہ اس کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. ابھی تو خیر اس گورنمنٹ جو گئی ہے، ابھی عمران خان صاحب والی گورنمنٹ جو گئی ہے، اس نے کافی پروموٹ بھی کیا، کافی جگہوں کو وہ بھی کیا ہے. بٹ ابھی تک وہ ایکسیس نہیں جس طرح آپ کو ایکسیس ادھر ہے جی بی میں جس طرح ہے. ویسے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ مطلب اگر ٹریولنگ کو پروموٹ کیا جائے اس سائٹ پہ تو وہاں پر کافی جابس کے بھی مواقع بڑھیں گے. بالکل. ریسٹورینٹس، ہوٹلز، یہ چیزیں مطلب جب پروموٹ ہوں گی تو ظاہر ہے لوگوں کے پاس امپلائمنٹ کے وہ آئیں گے، موقع آئیں گے. تو چلیں پھر امید کرتے ہیں کہ آگے ہو اس طرح انشاءاللہ. اچھا، آپ نے مطلب جب آپ وزیرستان میں تھے اور پھر آپ یہاں آئے تو وزیرستان کے ناصر خان میں اور اسلام آباد کے ناصر خان میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. وہاں پہ تو ظاہری بات ہے وہ جب ادھر نہیں تھے تو اس وقت ہمارا مائنڈ وہی اسی تک محدود تھا، نارتھ کے ود ان اسپیسیفک تھا. یہاں پہ آگے تو پتہ چلا کہ یار نارتھ کے علاوہ بھی کچھ ہے. بالکل بہت فرق یہ نظر آیا. باقی دوسرا یہ آ گیا فرق اس میں، کم از کم یہ فرق تو آ گیا ہے کہ ہمیں پہچان ہو گئی کہ یار ہمارے اور بھی لوگ ہیں، یہ پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، وہ دوسرے بھی ہیں. وہاں پہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے. وہاں پہ اسپیسیفک ہماری سوچ ہے کہ ہم ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نہیں ہیں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. صحیح. کافی فرق آیا ہے اس میں. ابھی تو پورے پاکستان کا اس وقت تو اسپیسیفک تھے ہم اسی علاقے کے. تو آپ نے پھر کیا کھویا اور کیا پایا؟ ہم نے میں تو سمپل بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم یہاں سے ہو گئی، ٹھیک ہے. وہاں پہ ممکن نہیں تھا اتنا، اسپیشلی بچوں کا. مرد تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. بالکل. بچوں کا تھوڑا سا ادھر میں نے پڑھایا اپنے بچیوں کا، اور یہ ہوا گیا کافی، یعنی جو کہتے ہیں ٹرینڈ چینج ہو گیا وہاں سے ادھر آ کے. بالکل. دوسرا تو یہ ہے کہ وہاں پہ جب جاتے ہیں وہاں پہ سمپل یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک میٹرک تک تعلیم عام ہے، وہاں تقریباً سارے پڑھتے ہیں. میٹرک کے بعد جب کالج میں جاتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو وہ غریب وہ جو لوگ ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کافی وہ کر رہی ہے، این جی اوز بھی کر رہی ہے. وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. بالکل. وہاں پہ یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں. ابھی بھی ایک جماعت اسلامی کی ایک پارٹی ہے، جماعت اسلامی، وہ سپورٹ کرے، لیکن وہ بھی بہت نامی رکھ کے کہاں تک کر سکتے ہیں. صحیح. یہ ڈفرینس ہے اس میں اور اس میں. وہاں پہ پڑھا نہیں سکتا تھا، کل ذہن سے نہیں پڑھا، ادھر کل آپ پڑھا سکتے ہو. بس یہ ڈفرینس ہے. اور آپ کیا مس کرتے ہیں وہاں کا سب سے زیادہ؟ وہاں کے موسم، اس کا جو موسم ہے نا، کم از کم یہاں سے 1000 درجے بہتر ہے. اس کا موسم بھی بہتر ہے، اس کی انوائرمنٹ بہتر ہے. اور سب سے جو میں مس کر رہا ہوں پرانے وقتوں کے جو لوگ تھے جو جرگے پہ بیٹھتے تھے، یعنی وہ اگر بات کر لیتے تھے نا تو وہ بات جو ہے نا فائنل ہوتی تھی. اب وہ چیز نہیں ہے. بالکل. اچھا، گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور میری ٹیگ لائن ہے ڈیزائر ٹو انسپائر. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یوتھ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں اپنے لوگوں کو یہ میسیج دوں گا، اپنے جو ہمارے علاقے کے لوگ اسپیشلی اس کو یہ کہ وہ پہلے تو تعلیم پہ توجہ دے کہ وہ جو آنے والے لوگ ہیں جو اسکول نہیں جاتے وہ بھی اسکول جائیں، کاروبار بالکل کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کاروبار میں ہی وہ اس کا وہ ہے، اور موٹیویٹ تو ہم یہ کریں کہ ہر وقت پاکستان کے لیے کھڑے رہے، یہ نہ ہونا کہ آج نقصان ہوتے رہتے، کبھی نقصان ہوگا کبھی فائدہ ہوگا، بٹ جب ہم ایک قوم کی سوچیں گے نا، ایک قوم کی طرح سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے بھی بھی فائدے میں ہوگے۔ تو آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور ویسے کہ دیکھا جائے تو یہ ہوتا نارملی یوں ہے کہ ہمیں جو بات بتا دی جاتی، خیر اس میں تھوڑا میڈیا کا بھی قصور ہے، ہم بس وہی اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے، تو اسی وجہ سے ہی شاید وزیرستان کو مطلب کچھ محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مطلب لوگوں کی جو سوچ تھی، جیسے میں نے بات کی، میری بھی کافی جو ذہن میں باتیں تھیں وہ کچھ کلیئر ہوئیں کہ وہاں پر مطلب حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات تو ٹھیک نہیں ہیں کہ لیکن کچھ مطلب جو ہے کہ بھائی وہاں پہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں چاہیے کہ اگر تو ہم مطلب ہمیں پہلے تو ہمیں ایسی باتوں کا پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہمیں مطلب ڈاؤٹ ہو بھی صحیح تو انسان کو چاہیے کہ ایکسپلور کرے، کیونکہ دیکھا جائے تو دنیا جو زندگی ہے ہماری وہ 4 دن کی ہے، اور اس 4 دن کی زندگی میں ایکسپلور کرنا ضروری ہے، دنیا کو دیکھنا چاہیے، اپنا جو ڈبہ ہے ہمیں اس سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے منڈے پہ ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی انسپریشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔